نکاح کے وقت مجلس عقد میں قبول شرط ہے۔ چنانچہ ایجاب کے بعد جب تک مجلس برقرار ہے، جس مجلس میں نکاح کا انعقاد ہو رہا تھا، تو ایجاب کے بعد جب تک مجلس برقرار ہے اس وقت تک فریق ثانی کو اسے قبول کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے، یعنی لڑکے کو قبول کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے مجلس سے کسی ایک کے اٹھتے ہی مجلس برخاست ہو گئی اور دھیرے دھیرے لوگ اٹھ گئے، تو مجلس سے کسی ایک کے اٹھتے ہی فقہا لکھتے ہیں کہ اب یہ ایجاب باطل ہو جائے گا، اب یہ ایجاب قبول نہیں ہوگا۔ اب قبول کرنے سے اس صورت میں نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا، نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ لہذا جب تک لوگ مجلس میں موجود ہو اس وقت تک اگر ایجاب و قبول کیا تو ٹھیک ہے، اور کوئی آدمی اگر اٹھ کر کے جاتا شروع کر دیا تو پھر اب اس ایجاب اور قبول کی کوئی حیثیت نہیں، نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ چنانچہ بدائع کی عبارت ہے وَأَمَّا الْفَوْرُ فَلَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الْإِنْعِقَادِ عِنْدَنَا۔ یہ عبارت جو ہے بدائع الصنائع کی دوسری جلد 490 صفحے پر، فتاوی ہندیہ پہلی جلد 269 صفحہ، جو پرانا نسخہ زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہے، اس کے اندر فتاوی شام کے اندر ہے وَمِن شَرَائِطِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ اتحاد المجلس لو حاضرین وَإِن طَالَ۔ یہ در مختار کی عبارت ہے۔ پھر شامیہ میں ہے فَلَوْ اِخْتَلَفَ الْمَجْلِسِ لَمْ يَنْعَقِدْ فَلَوْ أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْآخَرُ أَوْ اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ بَطَلَ الْإِيجَابُ۔ یہ اس طریقے کی عبارت در مختار ما شامیہ کتاب النکاح چوتھی جلد صفحہ 76 پر، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کے اندر کتاب مسائل کی چوتھی جلد صفحہ 92 اور صفحہ 93 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اس کتابوں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، ان تمام مذکورہ کتابوں کے اندر یہ مسئلہ نقل کیا گیا ہے۔